نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو پا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا والی اور سرپرست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی ذمہ داری لی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیکوکاروں کا، نیک لوگوں کا والی اور سرپرست بن جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس بندے کو اللہ کی سرپرستی مل جائے، جو بندہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے اندر آ جائے، اس کو بھلا پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ 5 بندے اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اب وہ کون سے 5 بندے ہیں؟ حدیث کے مطابق وہ 5 بندوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تاکہ ان بندوں کے اندر شامل فرما لے اور ہم بھی اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان 5 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوتا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو وہ بندہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کا راستہ کون سا ہوتا ہے، تو کسی ایک راستے کو ہی اللہ کا راستہ سمجھ لینا اور باقی راستوں کی نفی کر دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جو انسان اقامت دین کی کوشش کے لیے نکل رہا ہو، مجاہد فی سبیل اللہ ہو، وہ بندہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی اصلاح کی نیت سے خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے چلتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام راستے اللہ کے راستے ہیں۔ جو بھی ان راستوں میں سے کسی راستے پر چلنے والا ہوگا وہ بندہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا سمجھا جائے گا، اور ایسا بندہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث کے مطابق دوسرا بندہ وہ مریض کی عیادت کرنے والا ہے۔ تو جو شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ ایک بیمار کا پتہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند آتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی ذمہ داری میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح شام مسجد میں گزارے تو وہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو حدیث کے مطابق یہ تیسرا شخص ہے
کہ جو صبح و شام مسجد میں اپنا وقت گزارنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی ذمہ داری میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آتا ہے وہ امام کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ تو جو بندہ امام کا معاون اور مددگار ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں ہوگا۔ اب امام سے مراد جو عالم کسی مسجد کا امام ہو یا اپنے وقت کا امام ہو تو اس کی دین کی کاموں کے اندر مدد کرنا، معاونت کرنا، یہ بندہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مساجد کے اماموں کی، علماء کی قدر کریں۔ یہ لوگ دین کی اقامت کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ان لوگوں کے ساتھ معاون اور مددگار ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی ذمہ داری میں شامل فرما لیں گے۔ اور پانچواں بندہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر بیٹھے کسی کا برا نہ چاہے وہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر دوسروں کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو اللہ کی ذمہ داری سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم کسی شخص کی بھی اپنی باتوں میں برائی نہ کریں، کسی شخص کا بھی برا نہ چاہیں، بلکہ اچھائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کریں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو اپنی ذمہ داری میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو یہ 5 اعمال ہیں کہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے راستے میں نکلنے والا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنے والا، نمبر 3 صبح شام مسجد میں گزارنے والا، نمبر 4 امام کا معاون اور مددگار، نمبر 5 کسی کا برا نہ چاہنے والا۔ تو یہ 5 اشخاص اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنی حفاظت اور ذمہ داری میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔